بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ہاؤ آر یو؟ 7th class. Today we are start your reading from your unit number 1, page number 4. The subject is Geographia. آپ کا ٹاپک ہے آج کا فالٹس, دراڑیں. ہم اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اسی یونٹ کے پیج نمبر 2 اور 3 کی ریڈنگ کر لی ہے. اسی سے ریلیونٹ آپ نے شارٹ کویسچن آنسرز بھی کر لیے ہیں. ابھی یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ نیو ٹاپک ہے. آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے ریلیونٹ جو شارٹ کویسچن آنسرز ہوں گے وہ بھی کریں گے, اور پھر ان کویسچن آنسرز کو آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں گے. دراڑیں یا فالٹس, ان کی اقسام, یہ آج ہم نے پڑھنا ہے. زمین میں موجود بڑی دراڑوں یا شگافوں کو فالٹ کہا جاتا ہے. ان دراڑوں کی وجہ سے لیتھوسفیئر چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. یہ حصے مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے پگھلی ہوئی چٹانیں موجود ہیں. پلیٹوں کی حرکات سے پڑنے والی دراڑیں کئی 100 میٹر کی گہرائی تک چلی گئی ہیں, اور یہی دراڑیں پلیٹوں کے درمیان سرحدیں ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں اور زلزلوں کے مرکز کی صورت میں نظر آتی ہیں. بحر الکاہل کی پلیٹ کے چاروں طرف آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی یہیں آتے ہیں. کیونکہ چاروں اطراف دراڑیں ہیں لہٰذا اس کو آگ کا دائرہ یعنی رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے. فالٹ بننے کا عمل عموماً کمزور جگہ پر ہوتا ہے. فالٹس جو ہوتے ہیں وہ جو کمزور والی زمین ہوتی ہے وہاں سے اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے. فالٹ بننے کا علاقہ فالٹ زون کہلاتا ہے, اور فالٹ زون میں موجود جو دراڑ ہوتی ہے اس کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے. ذیل میں فالٹ کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے. یہاں ہم آگے اب جو پڑھیں گے یہ ہیں فالٹ کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے پاس نارمل فالٹس. نارمل فالٹ میں قشر الارض کے ٹکڑے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں اور بالائی تہوں کے ہٹ جانے سے لاوا زمین کے کمزور حصوں سے باہر نکل آتا ہے اور آتش فشانی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہے ٹرانسفارم فالٹ. کیا ہوتے ہیں؟ جب پلیٹوں کے ٹکڑے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں تو آپس میں رگڑ کھاتے ہیں. اس طرح کا فالٹ ٹرانسفارم فالٹ کہلاتا ہے, اور اس فالٹ میں زمین کا کوئی حصہ اوپر یا نیچے حرکت نہیں کرتا. نمبر 3 پہ ہے ریورس فالٹ. ریورس فالٹ اس وقت بنتا ہے جب پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں. اس طرح درمیان میں دباؤ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشانی وقوع پذیر ہوتا ہے. اس طرح پلیٹوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے عموماً پہاڑ بنتے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا ٹاپک نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو. پاکستان میں بڑے پلیٹ فالٹس کیا کیا ہیں؟ پاکستان میں زمین کی 2 اہم پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتی ہیں, اور پاکستان میں فالٹ لائن موجود ہے جو پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہے. یہ یوریشین پلیٹ کو انڈین پلیٹ سے جدا کرتی ہے, لہٰذا یہ خطہ زلزلوں کا ایک اہم مرکز ہے. 8 اکتوبر 2005 میں آنے والا زلزلہ انہی پلیٹوں کے درمیان حرکات کی وجہ سے آیا تھا, جس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. مستقبل میں بھی یہ خطہ چھوٹے بڑے زلزلوں کا مرکز بن سکتا ہے. پاکستان کی صورتحال کو یہاں واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے 2 پلیٹس اس میں قریب سے حرکت کرتی ہیں, اور جو علاقہ پاکستان کا ہے وہاں میں یوریشین پلیٹ کو انڈین پلیٹ جو ہے وہ الگ کر رہی ہوتی ہے, اور یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. 8 اکتوبر 2005 کو ایک ارتھکویک ہوا تھا, اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور وہ انہی پلیٹس کی موومنٹ کے نتیجہ تھا. اس کے علاوہ بھی آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے اس طرح کے جو زلزلے ہیں ان کا مرکز بن سکتا ہے. یہ آج کی ہماری ریڈنگ ہے. آپ سب لوگ اس ٹاپک کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کیجئے. فالٹ کسے کہتے ہیں, فالٹ زون کیا ہوتا ہے, فالٹ لائنز کیا ہوتی ہیں, فالٹ کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. 3 ٹائپس ہوتی ہیں, نارمل, ٹرانسفارم اور ریورس فالٹس ہوتے ہیں. اور پلیٹس پاکستان میں کون سی 2 پلیٹس جو ہیں ایک دوسرے کو الگ کرتی ہیں. کب پاکستان میں بڑے پیمانے پر ایک زلزلہ آیا تھا, یہ ساری چیزیں آپ ریڈ آؤٹ کیجئے. اس سے ریلیونٹ کویسچنز جو ہیں وہ میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بھیجتی ہوں. وہ کویسچن آنسرز جو ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر
نوٹ کرنے ہیں اور ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے. جہاں سے ابھی بھی آپ کو پرابلم ہو آپ مجھے ان باکس کر کے پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھے کامنٹ کر کے اپنی ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو. تھینک یو سو مچ.